नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैंने ज़िक्र करना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनके साथ थोड़ा सा ज़िक्र हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया का भी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी कहते हैं माँ की माँ को, मैटरनल ग्रैंड मदर, दुआ करती हैं इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इमरान की बीवी ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरे लिए नज़र मानती हूँ जो मेरे पेट में है, खालिस तेरी ही खिदमत में रहे तो तू मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी ये दुआ कर रही हैं। उन्होंने मन्नत मान ली, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरे घर की खिदमत के लिए है, उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। फ़तक़ब्बल मिन्नी, हम अल्लाह से गुजारिश करें ताकि हमारी नेकियां कबूल हों। फ़लम्मा वदाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वदाअत वलैसा ज़करु कल उन्सा। फिर जब उसने जना तो बोली, ऐ मेरे रब, ये तो लड़की जनी है और अल्लाह ताला को खूब मालूम है जो कुछ वो जनी, और वो लड़का जो उसने मांगा उस लड़की सा नहीं। हज़रत मरियम पैदा हुई, बजाय लड़के के लड़की हो गई। मरियम खुदा के घर की खादिमा को कहते हैं। माना क्या है? अल्लाह के घर की खादिमा। हज़रत मरियम पैदा हुई बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए। उस वक़्त वही अल्लाह का घर था, नज़र मानी थी, तो जो नज़र मानी जाती है वो लड़कियों की नहीं मगर लड़की हो गई, उन्होंने उसको वहीं रख दिया। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो खालू हैं, हमारे यहाँ मामू कह देते हैं, वो कफ़ालत लेते हैं उसकी, हज़रत मरियम की। वो हज़रत मरियम के लिए खाना पीना लाते थे, उनकी निगरानी करते थे। एक मर्तबा आए तो उनके पास देखा कि बेमौसम फल रखे हैं, क्योंकि खाना लाने में देर हो गई थी। हज़रत मरियम को भूख लगी, अल्लाह ने जन्नत से फ़रिश्ते के ज़रिए ऐसे फल भिजवा दिए जिनका उस इलाके में सीज़न मौसम नहीं था। हज़रत ज़करिया आए, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखा उनके पास रिज़्क़ रखा है। क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह के पास से आया। तो अब जहाँ अल्लाह की नेमत आए वो मुबारक जगह होती है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया नबी हैं मगर उस मकाम पर दुआ की बेटे की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह वालों की जगह पर, अल्लाह की नेमतों की जगह पर दुआएं कबूल होती हैं। ये आपने सुना। मैं चूँकि मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। हज़रत मरियम वहीं रहीं, अल्लाह ताला के घर की खिदमत करती रहीं। अब आप आए सूरह मरियम पर। कुरान करीम में उनके नाम से पूरी एक सूरत है। ये हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। मैंने आपको शुरू में बताया था अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। बच्चे की पैदाइश का सबब मर्द व औरत दोनों ना हो, अल्लाह पैदा कर सकता है। हज़रत आदम को पैदा कर दिया, मर्द है औरत नहीं है, अल्लाह ने पैदा कर दिया हज़रत हव्वा को। हज़रत मरियम है, मर्द नहीं है, अल्लाह ने हज़रत ईसा को पैदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने हज़रत मरियम को फूंक मारी। जिब्रील जो फ़रिश्ते हैं बशर की शक्ल में आए, तो जब बशर की शक्ल में आए वो नूर भी थे बशर भी थे। तो कोई बशर आ जाए और वो नूरी हो तो उसके नूर होने का इनकार नहीं किया जा सकता।
دیکھیں نا، جگنو ہے، مٹی کا کیڑا ہے لیکن اس میں نور بھی ہے، تو جو رب اتنے سے کیڑے میں خاک اور نور جمع کر دے تو وہ اپنے پیاروں میں نور کیوں نہ رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے فرشتے بڑی شان والے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ حضرت زکریا کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ یہاں ایک بات اور آپ کو سنا دوں، یہ حضرت مریم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ نے سارے کائنات کی عورتوں سے ان کو چن لیا، وصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، سارے جہان کی عورتوں سے ان کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں حضرت مریم، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور کائنات کی عورتوں سے ان کے پاس جبریل امین آئے، شکل بشری میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت وہ کعبہ تھا، قبلہ تھا مسجد اقصی، بیت المقدس۔ یہ سورہ مریم اگر آپ پڑھیں گے آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ حضرت مریم کی گود میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ روح اللہ لقب ہے، کیونکہ حضرت جبریل امین ان کو پھونک کے گئے تھے تو ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 دن کی یا بقول بعض 40 دن کی ہوئی، حضرت مریم اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا کر قوم کے سامنے آئیں، تو قوم نے برا خیال کیا کہ حضرت مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اور ہم ان کی گود میں بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو کعبے میں رہنے والی، ہم تو ان کو مقدس اور کیا کہتے تھے۔ لوگوں نے برا گمان کیا اور کہا کہ اے مریم کیا ہو گیا، تمہارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم تمہاری گود میں بغیر نکاح کے بچہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت مریم نے خود کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن پڑھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ لوگوں نے کہا یہ گود کا بچہ، ہم اس سے کیسے کلام کریں، یہ کون سی زبان سمجھے گا، کیسے اس کا معنی سمجھے گا، کیسے وہ جواب۔ لیکن آپ نے اشارہ کیا، جب قوم نے یہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے، کیسے سمجھے گا، کیسے بولے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ پورا کلام سورہ مریم میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قوم کہہ رہی ہے بغیر نکاح کے بیٹا کیسے، اور یہ جواب دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا، آتا جعلا ماضی کے صیغے کے بنا دیا ہے، اس نے مجھے نبی بنا دیا، اس نے مجھے کتاب دے دی، اس نے مجھے وصیت کی، تاکید کی ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، نماز پڑھوں، وبرم بوالدتی، اور چونکہ صرف باپ نہیں ہے ماں ہے تو کہا مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ 1 دن کی عمر میں جانتے ہیں میری ماں ہے، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، یہ جانتے ہیں نماز زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں نبوت کیا ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں کتاب کیا ہوتی ہے، نبی کا علم۔ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں ذرا غور کیجئے۔ سوال ہو رہا ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کیسے؟ وہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، اے قوم آج میری ماں کی طرف برا خیال کر رہے ہو، کل ایک دن آئے گا میرے رب کو میرا باپ کہنا شروع کر دو گے، مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دو گے، تو میں ماں سے پہلے رب کی صفائی پیش کر دوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 باتیں، ٹائم بہت تھوڑا، اللہ نے ان کو کیا کیا کمال عطا فرمائے ہیں، کیا شان عطا فرمائی ہے۔
وہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا جمع کر کے رکھتے ہو، آؤ میں بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی ہیں، اور خود کیا فرماتے ہیں، اللہ نے کیا شان دی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں شفا دیتا ہوں، ابریئو میں شفا دیتا ہوں، کس کو؟ مادر زاد اندھے کو، بائی برتھ بلائنڈ، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو میں شفا دیتا ہوں، اور ابرس جس پہ یہ پھل بیری برس کے وائٹ پیچز داغ ہے اسکن، اس کو کوڑ والے کو میں ٹھیک کرتا ہوں، مردے کو میں زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی کیا فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ بندے کو کمال دے تو وہ شفا بھی دیتا ہے، اللہ بندے کو کمال دے تو وہ چھپی چیزوں کی خبر بھی دیتا ہے، اللہ بندے کو کمال دے تو وہ مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شان، انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ان کے معجزات، ان کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو، ہم وضو میں مسح کرتے ہیں نا ہاتھ پھیرنا، تو یہ مسیح ہیں، ہاتھ پھیر کے شفا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پھانسی دی گئی، یہ زندہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے جیسا کہ بیان ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے تقریباً 600 سال کے بعد تشریف لائے میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان کا ذکر اور دیگر، مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔